وزیر تو جب سدرا کو اسلم کے ساتھ دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کچھ بہت برا ہو مجھے فوراً سے پہلے زبیر بھائی کو اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے، کیونکہ اسلم کو تو وہ اچھے سے نوٹ کر چکا ہے کہ دکان پہ آنے جانے والی ہر خوبصورت لڑکی کو کس طرح تاڑتا ہے اور نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو جس دن اسلم نے سدرا کی کال سپیکر پہ ڈال کے وزیر کو سنائی تھی اسی دن وزیر کو شک تو ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے اس کا اندازہ وزیر کو نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اسلم اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو مجھے کچھ بھی کر کے اسے روکنا ہوگا۔ لیکن وزیر جب پریشانی میں زبیر کے گھر پہنچتا ہے تو اماں دروازے پہ ہی اسے کہتی ہے کہ جب تمہیں میں نے منع کر دیا تھا کہ آج کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا تو تم پھر منہ اٹھا کے آ گئے۔ وزیر کہتا ہے اماں میرا زبیر بھائی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ تو اماں کہتی ہیں پھر اسلم کی کوئی شکایت لے کے آئے ہوگے، مجھے بتا دو جو بھی بات ہے میں زبیر کو بتا دوں گی۔ وزیر کو اب چاروں ناچار اماں کو ہی بتانا پڑتا ہے کہ سدرا باجی اسلم کے ساتھ تھیں۔ اماں وہ کوئی ٹھیک انسان نہیں ہے، میں یہ بات فوراً سے پہلے زبیر بھائی کو بتانا چاہتا ہوں، جس پہ اماں وزیر کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتی ہیں کہ کیا ہو گیا اگر سدرا اسلم کے ساتھ تھی، وہ مجھ سے پوچھ کے گئی ہے، اور ویسے بھی گندی ذہنیت کے انسان وہ زبیر کی دوائیاں لینے اسلم کے ساتھ گئی ہے، پتہ نہیں تم نے دماغ میں کیا کچھ سوچ لیا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا۔ کیونکہ اماں تو خود بھی یہی چاہتی ہیں کہ جہانگیر سے طلاق کے بعد جس طرح میری بیٹی بجھ کے رہ گئی تھی، اب جب سے اسلم سے ہنسنے بولنے لگی ہے میری سدرا کی چہرے کی رونق واپس آ گئی ہے، تو اچھا ہے کہ سدرا کی شادی اسلم سے ہی ہو جائے۔ کیا ہو گیا اگر اسلم پہلے سے شادی شدہ ہے، مرد کو تو 4 کی اجازت ہے، جبکہ دوسری طرف زبیر ہے جسے پوری رات بے چینی رہتی ہے، کیونکہ اماں نے تو کہا تھا کہ سدرا گھر کا سودا سلف لینے جا رہی ہے، لیکن سدرا کی واپسی رات بہت دیر سے ہوتی ہے تو زبیر صبح اٹھتے ساتھ ہی سدرا سے پوچھ لیتا ہے کہ آخر تم اتنی رات کو واپس کیوں آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ سدرا کوئی جواب دے اماں ہی زبیر کو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی بہن سے اس طرح غصے سے بات کرتے ہوئے، ویسے بھی مجھے پتا ہے سدرا کہاں تھی، یہ اپنی دوست کی طرف گئی تھی جو ہاسپٹل میں ہے۔ جس پہ زبیر کہتا ہے کہ اچھا کون سی دوست ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں، کیونکہ سدرا کی تو میں تمام دوستوں کو جانتا ہوں، اور جہاں تک ڈانٹنے کی بات ہے تو آپ لوگوں کو یہ سب تب کیوں نہیں سمجھ آتا تھا جب آپ سب گھر والے مجھے بھی میری بیوی اور بیٹیوں کے خلاف بھڑکاتے تھے اور خود بھی ہر وقت ان پہ غصہ کرتے تھے، اور تو اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اسی سدرا نے میری بیٹی کو اس زور کا دھکا دیا تھا کہ اس بیچاری کے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی، لیکن میری عقل پہ ایسا پردہ پڑا ہوا تھا آپ لوگوں کے مکر و فریب کا کہ میں نے آپ کی باتوں میں آ کے اپنی بیٹی کی ذرا پرواہ نہیں کی، افسوس کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں ایک اچھے باپ کا فرض ادا نہیں کر سکا۔ اماں کہتی ہیں بس کر جاؤ، جب سے اندھے ہوئے ہو لگتا ہے عقل پر بھی پردہ پڑ گیا ہے، اب ہر وقت زینت اور بچیوں کو یاد کرتے رہتے ہو جنہوں نے پلٹ کے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، اور اگر اتنی ہی پرواہ تھی تو نہ لاتے سوکن اپنی بیوی پہ، جس وقت اپنی بیوی کی کردار کشی کر کے اسے دھکے مار کے گھر سے نکالا تھا تب تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم زینت اور بچیوں کے ساتھ برا کر رہے ہو۔ خبردار اگر آج کے بعد میری بیٹی کے ساتھ غصے سے بات کی یا اس سے زیادہ باز پرس کی، ایک تو میری بیٹی پورا گھر سنبھالے، اس کی بھی خدمت کرے اور پھر باتیں بھی سنے۔ زبیر کہتا ہے اسی بات کا تو رونا ہے، کاش آج زینت میرے ساتھ ہوتی تو نہ صرف وہ میری خدمت کرتی بلکہ کبھی مجھے اپنی خدمت کا تانا بھی نہ دیتی آپ لوگوں کی طرح۔ بہرحال زبیر کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ مل جائے گا، ویسے بھی میں نے کہیں جانا ہے، تو اماں پریشان ہو جاتی ہیں کہ تم کہاں کی تیاری کر کے بیٹھے ہو اور کس کے ساتھ جانا ہے، جس پہ زبیر بتا دیتا ہے کہ وزیر مجھے لینے آئے گا، آج سے میں دکان پہ خود بیٹھا کروں گا۔ تو سدرا فوراً بول پڑتی ہے کہ آپ کو اس حالت میں دکان پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ اسلم دکان سنبھال رہا ہے اور کتنا ایماندار ہے، آپ بھی لگتا ہے اس وزیر کی باتوں میں آ کے اسلم پر شک کر رہے ہیں۔ تو زبیر کہتا ہے کہ اسلم اچھا انسان ہے، اس کا تمہیں کیسے پتا، اور ویسے بھی جتنا وہ مجھے لوٹ چکا ہے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، کیونکہ جتنا اس نے میری دکان میں انویسٹ کیا تھا
اس سے ڈبل تو وہ مجھ سے لے کے کھا چکا ہے۔ اور پھر اماں کی چوڑیاں بھی اس نے دکان میں مال ڈلوانے کے لیے بیچی تھیں، لیکن وزیر جیسا کہ بتا کے گیا ہے کہ اس نے تو نہ دکان میں مال ڈلوایا ہے اور نہ ہی اتنے مہینوں سے بجلی کا بل ادا کیا ہے۔ تو سدرا کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ زبیر بھائی اگر دکان پہ جا کے بیٹھے تو اسلم کو یقیناً برا لگے گا۔ تبھی زبیر سے کہتی ہے کہ جس وزیر پہ آپ اتنا یقین کر رہے ہیں نا، دراصل دکان کو دونوں ہاتھوں سے اسی نے لوٹا ہے۔ پتہ نہیں کس کس کے ادھار کے کھاتے کھول رکھے ہیں اور پیسوں کی وصولی بھی نہیں کی۔ جس پہ زبیر کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ تو سدرا کہتی ہے کہ اسلم نے۔ تو زبیر کہتا ہے اچھا، تو یعنی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اسلم اب سدرا سے ڈائریکٹ باتیں کرنے لگا ہے اور دکان کے بارے میں بھی بتانے لگا ہے، اور سدرا جو پہلے اسلم کو اسلم بھائی کہہ کے پکارتی تھی، اب زبیر کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہے کہ سدرا اسلم کو صرف اسلم کہنے لگی ہے۔ تو اسلم میرے ہی گھر میں نقب لگا کے بیٹھا ہے اور میرے اندھا ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں اس اسلم کو چھوڑوں گا نہیں۔ خیر زبیر سدرا سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ تم اسلم کو آخر بھائی کیوں نہیں کہتی؟ تو یہاں پر بھی اماں ہی سدرا کی فیور میں بول پڑتی ہیں کہ کیا ہو گیا اگر اسلم کہہ دیا، اور ویسے بھی کیا میری بیٹی کا زندگی پہ کوئی حق نہیں؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سدرا کی شادی اسلم سے کروں گی۔ زبیر کہتا ہے اماں عقل کو ہاتھ ماریں، اسلم پہلے سے شادی شدہ ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کے کئی عورتوں سے تعلقات ہیں۔ جس پہ اماں کہتی ہے کہ بس کر جاؤ، جب تم نے دوسری شادی کی تھی تب تم نے نہیں سوچا تھا کہ دوسری شادی کرنے والے آدمی بد کردار ہوتے ہیں، اور ویسے بھی سدرا کی بھی تو دوسری شادی ہے، کون آئے گا سدرا سے شادی کرنے؟ اور اسلم کی پہلی بیوی تو اس کے گھر میں رہتی ہی نہیں، ہر دوسرے دن لڑائی کر کے اپنے میکے پہنچی ہوتی ہے۔ اب زبیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہے اور معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اب زبیر کے جانے کے بعد اماں سدرا سے کہتی ہیں کہ معاملہ زیادہ بگڑ سکتا ہے، اس لیے اسلم سے کہو کہ تم سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے نکاح کر لے۔ ویسے اس کی پہلی بیوی کا کیا بنے گا؟ وہ تو کبھی اسے اجازت نہیں دے گی۔ جس پہ سدرا کہتی ہے کہ اماں وہ تو گھر رہتی ہی نہیں، اور اسلم کا اتنا بڑا گھر ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی محبت کرنے والا ہو جو مجھے اور میرے گھر کو سنبھال لے۔ تو اماں کو ایک دم سے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ کیا تم اسلم کے گھر بھی گئی ہو؟ اب سدرا فوراً سے اماں کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے کہ نہیں نہیں اماں، وہ تو اسلم نے خود بتایا تھا۔ سدرا جو اتنی خود سر ہو چکی ہے اپنی ماں سے بھی فی الحال جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ اسلم کے ساتھ اس کے تعلقات کچھ زیادہ ہی بڑھ چکے ہیں۔ اب سدرا کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ اسلم لگتا ہے کہ سدرا کے ساتھ شادی تو کرنے والا نہیں، البتہ اس کا استعمال کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے گا اور آئینہ بھی دکھائے گا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ میرے جیسا آدمی بھلا تم جیسی عورت سے شادی کرے گا؟ ویسے سدرا جیسی ہٹ دھرم عورت کے لیے یہی سزا بنتی ہے۔ دوسری طرف بھائی جی تو جہانگیر کا مار مار کے حشر کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیدھے طریقے سے بتا دو کہ سارا مال کہاں چھپا رکھا ہے، میں تمہیں اکیلے تو وہ سب ہضم کرنے نہیں دوں گا۔ اب جہانگیر کے دماغ میں وہ ہوٹل کا مینیجر تو آتا ہی نہیں، تبھی بھائی جی سے کہتا ہے کہ آپ اس ستارہ کو نہیں جانتے، یہ بہت شاطر عورت ہے، اس نے اپنے شوہر کو بھی زہر دے دیا تھا اور پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے بندے مار چکی ہے، اور سارا مال بھی اسی نے کہیں چھپا دیا ہے، لیکن آپ کی اور میری دونوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ آپ طریقے سے اس سے اگلوائیں گے تو ہو سکتا ہے مال کے بارے میں آپ کو بتا دے۔ تو بھائی جی جہانگیر کو تو اپنے بندوں سے کہہ کے فارم ہاؤس سے باہر پھینکوا دیتے ہیں، جبکہ ستارہ سے مال نکلوانے کے لیے چال چلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کل میری اپنے ایک انسپیکٹر دوست کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بتا رہا تھا کہ آج کل وہ ایک کیس پہ کام کر رہا ہے، ایک لڑکی جو اپنے شوہر کو زہر دے کے اس کا سارا مال لوٹ کے بھاگی تھی، اور تمہیں پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ستارہ۔ ستارہ کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین سرک جاتی ہے، فوراً ہی بھائی جی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ بھائی جی اگر وہ انسپیکٹر آپ کا دوست ہے تو خدا کے لیے مجھے بچا لیں، میں جیل جانا نہیں چاہتی، آپ اس کے بدلے میں جو کہیں گے میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں۔ تو بھائی جی یہاں پر اپنا پتہ پھینکتے ہیں اور ستارہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے، جو مال تم نے چھپایا ہے وہ سب میرے سامنے لا کے رکھ دو۔ اب ستارہ تو شدید پریشان ہو جاتی ہے کہ مال تو اس کے پاس ہے ہی نہیں تو سامنے لا کے کیسے رکھے۔
تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو ستارہ کے برے انجام کا انتظار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔